محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو تاریخ اسلام کے کچھ بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور ان واقعات میں سے ایک واقعہ تو غزوہ بدر ہے، مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان پہلی باقاعدہ لڑائی اور جنگ، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوم الفرقان قرار دیا ہے، یعنی وہ دن کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا تھا کہ اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے، اسلام سچا ہے اور کفر جھوٹا ہے۔ اس سے پہلے کفر دعویٰ یہ کرتا تھا ہم صحیح ہیں، یہ غلط لوگ کہیں سے آ گئے ہیں، انہوں نے کوئی غلط باتیں بیان کرنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ دنیا کفار کو صحیح مانتی تھی اور مسلمانوں کو غلط مانتی تھی، لیکن جب غزوہ بدر ہوا تو اللہ رب العزت کی اس قدر واضح مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوئی کہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ نہیں، مسلمان حق پر ہیں اور مشرکین غلط ہیں، وہ گمراہی پر ہیں، مسلمان حق پر ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ تو ایک بڑا واقعہ وہ رونما ہوا غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو۔ دوسرا واقعہ وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حبیبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ ام المؤمنین ہے، ایمان والوں کی ماں، اور زوجہ مطہرہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اقدس۔ چنانچہ چند باتیں عرض کرنی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں فرمائی۔ 11 آپ کی وہ شادیاں اور وہ نکاح ہیں جو پھر آپ کا سلسلہ نکاح جاری رہا، آپ کی زندگی میں بھی جاری رہا اور آپ کی وفات تک یہ نکاح برقرار رہے۔ یہ 11 نکاح تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، 11 ازواج مطہرات تھیں۔ ان میں سے سب سے پہلی جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عین شباب میں 25 سال کی عمر میں ان سے نکاح فرمایا، اور 25 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی رفاقت رہی۔ 25 سال تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 50 سال ہوئی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا۔ جس سال ان کا وصال ہوا سن 10 نبوی میں، اسی سال ابو طالب کا انتقال ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ 2 اتنے بڑے سانحے اور حادثے تھے کہ اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ عام الحزن کا مطلب غم کا سال، کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم کے 2 بڑے پہاڑ ٹوٹے، ایک آپ کی رفیقہ حیات دنیا سے گئیں اور ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو باہر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر موقع پر معاون، مددگار، غم گسار رہے، وہ انتقال فرما گئے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اگلی 13 سالہ زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 نکاح مزید فرمائے۔ آپ کے 10 رشتے وہ ہیں جو پھر تا حیات چلے ہیں۔ یہ 10 رشتے تا حیات آپ کے چلے ہیں۔ کل 11 ہوئے۔ ان 11 رشتوں میں سے صرف ایک رشتہ تھا کہ جو کنواری خاتون پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، صرف ایک، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بقیہ 10 کی 10 ازواج مطہرات وہ پہلے سے شادی شدہ رہ چکی تھیں۔ ان میں سے کئی ایسی تھیں کہ جو ایک خامن سے بیوہ یا مطلقہ تھیں، کئی ایسی تھیں کہ جو 2 خامدوں سے بیوہ اور مطلقہ تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 2 خامدوں سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی پہلے اپنے خامن سے ابو سلمہ سے بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، بعض حضرات ان کے 2 پہلے رشتے بتاتے ہیں، بعض حضرات 3 رشتے بتاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ واحد خاتون ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، تو ان کی اس سے پہلے کہیں شادی نہیں ہوئی تھی، کہیں نکاح نہیں ہوا تھا، کنواری حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں۔ ایک اعزاز یہ ہے ان کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک اعزاز یہ ہے۔ میں نے چند باتیں کرنی ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے کس اعزاز سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قرآن کریم میں کسی زوجہ محترمہ کا الگ سے انفرادی طور پر خصوصیت کے ساتھ ذکر نہیں آتا۔ اگر ذکر آتا بھی ہے تو اجتماعی طور پر، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرمائیے، اپنی ازواج سے فرمائیے، یا اللہ تعالیٰ خود ان کو مخاطب کرتے ہیں، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج۔ لیکن کسی زوجہ محترمہ کا کوئی واقعہ باقاعدہ سے، تذکرہ باقاعدہ سے ایک خاتون کا آتا ہے، وہ بھی حضرت عائشہ کے ضمن میں آتا ہے۔ ایک زوجہ محترمہ کا آتا ہے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ضمن میں آتا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ خاتون ہیں، وہ مقدس، وہ مبارک، کہ جن کا اللہ رب العزت نے الگ سے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ کئی جگہوں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی سورت ہے سورہ النور، اور یہ سورت 18ویں پارے میں ہے۔ 18ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اس سورت کے 2 رکوع وہ باقاعدہ ایک واقعے پر مشتمل ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک غلیظ طبقے نے، منافقین، ایک غلیظ طبقے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک دامن، عفیفہ، طیبہ، طاہرہ، صدیقہ، مطہرہ، اس خاتون کے اوپر منافقین کے ایک غلیظ طبقے نے جھوٹی تہمت لگائی، کردار پہ تہمت لگائی۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے۔ قرآن کریم پورے 2 رکوع جس واقعے کے لیے اختیار کرے اور چنے، وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی، اور جس کو بنیاد بنا کر قرآن کریم پوری ایک سورت سورہ النور نازل کرے، وہ واقعہ چھوٹا نہیں ہوگا۔ 1 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس واقعے کی باز گشت مدینہ، قرب و جوار، گھروں میں، عورتوں کی زبانوں پر، مردوں کی زبانوں پر
یہ واقعہ چلتا رہا. اللہ رب العزت کی حکمت تھی کہ اس واقعے کو تھوڑا سا ذرا وقت دیا جائے تاکہ جن جن کے اندر جو کچھ ہے نا وہ نکل کے سامنے آ جائے، اور پھر ایک دفعہ اس واقعے کی بنیاد پر پورے معاشرے کی صفائی کر دی جائے، اور جو غلیظ ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے. 1 ماہ تک لوگ باتیں کرتے رہے. پھر 1 ماہ کے بعد وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالی نے اس وحی میں مسلمانوں کو کیا کہا، اس معاشرے کے لوگوں کو کیا کہا، ایمان والوں کو کیا کہا کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، بتاؤ جب تم نے یہ واقعہ سنا تھا، سنتے ہی تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے؟ سیدہ عائشہ کی عزت پہ بات آئی ہے، تمہاری زبانیں کیوں نہیں کھلی؟ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. جب تم نے یہ بات سنی اور یہ واقعہ سنا تو تم نے کیوں نے کہا سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا جھوٹا الزام ہے. اور یہ بھی کہا قرآن کریم نے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو جو باتیں تم نے کی ہیں نا، لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، تم پر بہت بڑا عذاب آتا. پھر یہ بھی کہا یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تمہیں وارننگ دے رہے ہیں، ہاں اللہ تمہیں وارننگ دے رہے ہیں، خبردار اگر آئندہ کسی نے ایسا کیا، خبردار اگر آئندہ کسی نے ایسا کیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات پر بات آئی ہے، ان کے کردار پہ بات آئی ہے. قرآن جلال میں آ گیا، اللہ رب العزت کا انداز جلال میں آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سزا نازل فرمائی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار پہ زبان کھولی تھی. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کردار پہ بات کی اور ان پر الزام لگانے میں شامل ہوئے، ان کو 80 کوڑے مارو، ان کو 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا. ان کی زبانیں اتنے بڑے جھوٹ میں ملوث ہو چکی ہیں. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پہ بات آئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کے کردار پہ بات آئی ہے. حضرت عائشہ وہ خاتون ہیں. پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا یہ ان سے بالکل پاک ہیں، بھری ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ کے ہاں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا عالی شان صلہ بھی ہے. سیدہ عائشہ وہ خاتون ہیں، خود فرماتی تھی، کہتی تھی میرا خیال یہ تھا میں تو پاک ہوں، میرا دامن صاف ہے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے ہی بتا دیں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن کہتی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ میری براءت پر، میری پاک دامنی پر اللہ رب العزت پوری قرآن کی ایک سورت نازل فرمائیں، اور اللہ رب العزت میری براءت اور پاک دامنی پر اس سورت کے 2 رکوع باقاعدہ مختص فرما دیں گے. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب یہ تہمت لگی ہے ان پر اور اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
کچھ صحابہ کرام سے اس سلسلے میں مشاورت فرمائی، اور جن سے مشاورت فرماتے تھے عموماً وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہوتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، سیدنا عمر فاروق ہوتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوتے تھے، اور سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب یہ مشورہ کیا، عمر تم کیا کہتے ہو اس حوالے سے، یہ جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں اتنی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہا اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے، یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا؟ یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے نہیں، اللہ نے مجھے 3 راتیں خواب میں حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی کہ ان سے میں آپ کا نکاح کرانے لگا ہوں۔ 3 راتیں اللہ رب العزت نے ان کی شکل مجھے دکھائی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے پھر اللہ اتنا بھولا نہیں ہے کہ کوئی غلط عورت آپ کے نکاح میں بھیج دے۔ الطیبون والطیبون للطیبات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ ایسے پاکیزہ مردوں کے لیے اللہ پاکیزہ خواتین ہی کا انتخاب فرماتے۔ یہ سیدہ عائشہ ہے صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ بنی مستلق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب آپ سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نہ کسی کو ساتھ لے جاتے تھے، اسی لیے بیگم کو ساتھ لے جانا یہ بھی سنت ہے۔ ہاں اس طرح جس طرح حضور لے کے جاتے تھے اس طرح سنت ہے، جس طرح حضور لے کے جاتے تھے۔ پردے کا الگ سے اہتمام، خاتون کے لیے الگ ہودج، جس کو ہمارے ہاں پرانے زمانے میں ڈولی کہا جاتا تھا، کہ عورت کے وجود تو درکنار، عورت کے لباس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، اس طرح لے کے جانا سنت ہے۔ باقی جس طرح اکثر لوگ لے کے جاتے ہیں وہ سنت نہیں ہے۔ یہ بھی ہم آدھی بات کرتے ہیں، آدھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے عورت کو کھیلنا لے کے جانا سنت ہے، کیسے بھائی، کیسے سنت ہے؟ اس طرح سنت ہے جس طرح معاشرے میں اکثر ہوتا ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر گئے۔ غزوہ سے فراغت ہوئی، جب واپسی کے لیے حضور تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ پر قیام کیا، تو ایسے موقع پر خواتین کا جو ہودج ہوتا تھا اس کو اٹھا کر تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیا جاتا تھا تاکہ خواتین جا کر قضائے حاجت کر رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی قضائے حاجت کر کے آئیں، اور قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لگا کہ میں نے جو ہار پہنا ہوا تھا وہ ہار نہیں ہے، ہار پتہ نہیں کہاں گر گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی ہار تلاش کرو۔ صحابہ کرام ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے رہے، ہار نہیں مل رہا۔ کچھ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ دیکھیں آپ کی بیٹی نے تھوڑی سی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو پورا قافلہ اب رکا ہوا ہے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ والد صاحب آئے میرے پاس، اور آ کر نا وہ مجھے تھوڑے سے نا سخت سے الفاظ کہے، اور ساتھ نا میری پسلی میں نا یہ تھوڑا سا یوں چبھویا۔ کہتی ہیں کہ مجھے تکلیف تو ہوئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری ران مبارک پر آرام فرما تھے، تو میں ہلی نہیں، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ نہ کھل جائے، آپ کا آرام خراب نہ ہو جائے۔ خیر کہتے ہیں رات گزر گئی، اس دوران پانی ختم، پانی کی ضرورت پڑی ہے، پانی ختم، اب نماز پڑھنی ہے تو وضو کہاں سے کریں؟ کہنے لگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میری ران پہ تھا، اچانک سر بھاری ہونا شروع ہوا، میں سمجھ گئی کہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی ہے۔
چنانچہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور وحی یہ نازل ہوئی کہ اگر تم کہیں پر راستے میں ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی میسر نہیں ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا پانی نہیں تو کوئی بات نہیں، تیمم کر لو۔ تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھی، اور پھر یہ ارادہ ہوا چلیں اب کوچ کیا جائے یہاں سے۔ تو جب اونٹ کو اٹھایا تو فرماتی ہیں کہ اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے میرا ہار پڑا ہوا تھا، اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ اللہ کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو تم پر نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی برکتیں تمہارے توسط سے نازل ہوتی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کا ہار گمنا یہ مسلمانوں کے لیے تیمم کے حکم کے نازل ہونے کا سبب بن گیا۔ عجیب ترین بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، عجیب ترین بات، اور یہ بات حضرت عائشہ خود نقل فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان الناس یتحرون بہدایاہم فی یوم عائشہ، کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہدیہ تحفہ اس دن بھیجیں جس دن آپ حضرت عائشہ کے گھر پہ ہوں۔ جب حضرت عائشہ کا دن ہو، حضرت عائشہ کی باری ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف ازواج تھیں، بہت ساری تھیں، تو آپ نے دن متعین فرما رکھے تھے کہ یہ دن ادھر، یہ ادھر، یہ ادھر، یہ ادھر، یہ ادھر۔ صحابہ انتظار کرتے تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے گھر جائیں گے تو تب ہم نے جو بھی ہدیہ تحفہ، کھانا، کھجور، پنیر، کپڑا جو بھی بھیجنا ہے تب بھیجیں گے۔ تو باقی جو ازواج مطہرات تھی وہ اکٹھی ہوئی، اور اکٹھی ہو کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی مری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کریں، ان یأمر الناس، کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ حضور جہاں پر بھی ہو تو ہدیہ بھیج دیا کریں، جس طرح حضرت عائشہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر آئے تو ہم بھی تو چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر بھی آئیں چیزیں، حضور تشریف لائیں تو ہدیہ تحفہ ہمارے گھر بھی آئے۔ تو لوگ اس چیز سے کیوں انتظار کرتے ہیں کہ جب حضور حضرت عائشہ کے گھر جائیں گے تو تب ہدیہ بھیجیں گے، اور جب حضور اور کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں ہوں گے تو ہدیہ نہیں بھیجیں گے؟ لوگ اس چیز کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی دیر میں درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھی درمیان میں بات آ گئی، اس طرح کا کوئی چھوٹا سا ایشو ہو جاتا ہے تو درود پڑھنا شروع کر دیا کریں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک یہ چیزیں بھی بہتر فرما دیں گے۔ تو لوگوں کو حکم دیں کہ جب حضور ہمارے پاس ہوں تب بھی ہدیہ اور تحائف بھیجا کریں۔ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، آپ کی توجہ میری طرف ہو، مائک کے بغیر بھی کام چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ آواز آ رہی میری آخر تک؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، میں نے یہ بات کی، فأعرض عني، حضور نے منہ پھیر لیا مجھ سے، میں چلی گئی۔ باقی ازواج کہنے لگی ہاں کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ میں نے بات کی، حضور نے منہ پھیر لیا۔ وہ کہنے لگی پھر جائیں۔ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لائے تو میں پھر گئی، پھر میں نے بات کی، میں نے دوبارہ بات کی، فأعرض عني، تو حضور نے مجھ سے دوبارہ منہ پھیر لیا۔ واپس آئی، ازواج مطہرات کو بتایا، وہ کہنے لگی شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کسی اور خیال میں ہو، کسی اور دھیان میں ہو، آپ پھر جائیے۔ فرماتی ہیں جب میں تیسری دفعہ گئی، فلما عاد الیہ ثالثا، جب میں تیسری دفعہ پلٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو جملے ارشاد فرمائے، دو جملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، لا تؤذینی فی عائشہ، ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت اور تکلیف نہ دو، عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت اور تکلیف نہ دو۔ فرمانے لگیں اتوب الی اللہ من اذاکا، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ میں آپ کے لیے اذیت کا باعث بنوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام کیا ہے۔ اس دوسرے جملے سے اندازہ لگائیے، یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد بن حنبل میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دھیان میری طرف، وہ جملہ سننا ہے آپ نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، اللہ کے حبیب کے ہاں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، واللہ ما نزل الوحی الی فی ثوب امرأۃ الا عائشہ، اللہ کی قسم اللہ نے تو کبھی عائشہ کے سوا کسی اور کے گھر میں وحی بھی نازل نہیں کی۔ اور تم کہتی ہو کہ صحابہ کرام ہدیہ کسی اور کے گھر بھیجیں، کسی اور زوجہ محترمہ کہ میں تم لوگوں کے گھروں میں آتا ہوں، کبھی تم لوگوں کے گھروں میں وحی نازل ہوئی ہے؟ ارے وحی تو نازل ہی عائشہ کے حجرے میں ہوتی تھی، عائشہ کے بستر پہ ہوتی تھی۔ اللہ کی قسم مجھ پر تو کبھی وحی بھی کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر میں نازل نہیں ہوئی، ہاں نازل ہوئی ہے تو عائشہ کے حجرے میں نازل ہوئی۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ حجرہ جو ہے، یہ اس قدر مبارک ہے، اس قدر مبارک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ کو وہیں دفن فرمایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو انہیں بھی وہیں دفن فرمایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا تو لگا کہ میں بچ نہیں سکوں گا، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا، جاؤ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس اور ان سے کہو کہ عمر اجازت چاہتے ہیں کہ اگر مجھے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اور آپ کی صحبت میں اور آپ کے قرب میں دفن ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، خیال تو یہ تھا کہ میں اپنی قبر یہاں رکھوں گی، کہ ایک میرے والد ہیں ایک میرے شوہر ہیں، تو خیال تو یہ تھا کہ میں اپنی قبر یہاں رکھوں گی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ ایسے فرد ہیں کہ ان کی بات رد نہیں کی جا سکتی، ان کی خواہش رد نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ یہاں پر دفن ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے یہ بات لے کر جب واپس آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو حضرت عمر فرمانے لگے، بیٹا مروت میں ہو سکتا کہہ دیا ہو، اگر میں شہید ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، میرا جنازہ پڑھا جائے، دفن کرنے کے لیے جانے لگو تو ایک دفعہ میری لاش کو پہلے باہر رکھنا اور ایک دفعہ پھر اجازت لینا، اگر اجازت دیں تو مجھے دفن کرنا اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اجازت مل گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے۔ کل قیامت کے دن حضرت عائشہ کا حجرہ وہ ہے کہ جس سے اللہ کے دو نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شیخین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اٹھیں گے۔ یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ سے وقت ہو چکا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات یہاں پر، آخری بات وہ میں عرض کرتا چلوں۔ اہل علم کے ہاں تھوڑی سی بات چلتی ہے، بحث چلتی ہے کہ روئے زمین کا سب سے مبارک ٹکڑا کون سا ہے، سب سے مبارک حصہ کون سا ہے۔ کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کا گھر ہے، بیت اللہ، خانہ کعبہ، کہ اس کو اللہ کے ساتھ نسبت ہے،
اللہ کی تجلیات اترتی ہیں وہاں پر، وہ روئے زمین کا سب سے مبارک حصہ ہے. لیکن اہل علم کا بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ روئے زمین کا سب سے بابرکت، مقدس، مبارک ٹکڑا وہ ہے کہ جس ٹکڑے پر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس موجود ہے، روئے زمین کا. اور وہ ٹکڑا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ. اس وقت روئے زمین پر سب سے مبارک کوئی گھر ہے، سب سے مقدس، سب سے مطہر کوئی گھر ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے. 17 رمضان المبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے. اس حوالے سے چند باتیں عرض کی. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک انہی کے نیک قدموں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.